السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ 30واں پارہ سورہ نبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا مکی صورت ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، جس سے متعلق یہ مختلف قسم کی چہ مگویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں اور ہر ایک باندھ باندھ کی بولیاں بول رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک خواب ہوگی، کوئی کسی قسم کے تصورات رکھتا ہے۔ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب وہی چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی تو ان کی ساری خام خیالیاں رفو چکر ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف چیزوں سے نشانیاں اور دلائل دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس رب نے جتنا بڑا کارخانہ قدرت بنایا ہے، جس رب نے پہلی مرتبہ یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اس رب کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضمون آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ سب کچھ کہاں تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جس رب نے ان سب چیزوں کو بنایا جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھی، تو ان کو ختم کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے جو جی چاہے اسے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تو فوج در فوج تم نکل آؤ گے، زمین کی تہوں سے سب کے سب باہر آ جاؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ سیراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ یعنی جہنم ان کی طاق میں ہے کہ کس وقت مجرم سامنے آئیں اور وہ ان کو ہڑپ کر جائیں، اور پھر اس میں جانے کے بعد باہر نکلنا محال ہوگا۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ وہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوبن۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہمارے آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا، اور حال یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز کم سن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اسے دنیا میں بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ جزا اور کافی انعامات تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے، جو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے۔ کوئی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا، کوئی کسی کو دلاسا نہ دے سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ بے شک قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ چلیں گے، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کرو، اے فلاں ہماری شفاعت کرو۔ آخر شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو یہی وہ دن ہوگا جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا، اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم آج تو دنیا میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں پھنسے تو فلاں بزرگ ہمارے کام آ جائیں گے، فلاں پیر صاحب جان چھڑا لیں گے، لیکن حقیقت یہ کہ وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی،
پیغمبر خود فکر کر رہے ہوں گے اور ربی سلم سلم پکار رہے ہوں گے کہ اے رب سلامت رکھ، اے رب سلامت رکھ۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن بالکل برحق ہے، یعنی یہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، ان کاش میں مٹی میں مل کر مرنے کے بعد مٹی ہی ہو جاتا، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ سورۃ النازیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی انسان کی جان کو جسم کی ایک ایک رگ سے، ایک ایک بال سے نکالتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں کہ آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ڈاکٹرز تک کو پتہ نہیں چلتا کہ مرنے والا رخصت ہو چکا ہے۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے دوڑ کر اللہ کی بات مانتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، جیسے حکم ملتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، انتہائی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ کس چیز سے ڈر رہے ہوں گے؟ اپنے انجام سے، برے انجام سے، کہ ان کا اس کے برعکس جو لوگ نیک ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے اور بالکل پرامن اور پرسکون ہوں گے، اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ لیکن جو لوگ برے کام کرتے رہے، وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہیں گے کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے کیا، جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ کہے کہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ نفخہ سور ایک ڈانٹ کی طرح ہوگا اور ڈانٹ سنتے ہی سب جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی وادی، مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا، اور اس سے کہو کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ یہ دراصل اللہ کے دین کی تبلیغ کے، جس میں اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دیا جائے، انسان کا رابطہ براہ راست اپنے رب سے ہو جائے۔ اور اسی پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے بعد کیا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آیا اور ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے ہم اس کے پڑھنے سے پہلے تھے، تو پھر مقصد پورا نہیں ہوا، پھر ایک بے مقصد بیکار قسم کی کوشش تھی۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، رمضان کے جتنے دن باقی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خشیت اور اپنا خوف عطا کر۔ اور ہمارا رمضان کا ٹارگٹ بھی یہی تھا، تقوی کا اصول، کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جائے۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے اس پیغام کو، اس دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور لوگوں کو پھر یاد دہانی کروانے لگا کہ میں ہوں رب، ایسا نہ ہو کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ جاؤ۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، ذلیل ہوا، اور آخرت میں بھی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ مومن میں آتا ہے کہ صبح و شام آل فرعون آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا لیڈر بھی ان کے ساتھ، یعنی برزخ میں اور دنیا میں، قیامت کے دن حشر میں، ہر حال میں ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت، صرف فرعون کے لیے نہیں، اس کی پوری قوم کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کے پیروی کی۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے کس کے لیے؟ لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ کون؟ میں اور آپ۔ اگر ہم ڈرتے ہوں تو ہم اپنے انا، تکبر اور کسی بھی قسم کی اپنے دل میں جو اپنی ذات کے لیے بڑائی ہے اس کو نکال باہر کریں، کیونکہ یہ فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے۔ فرعون کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور آج بھی اگر کسی کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو اسے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں عاجزی عطا کرے، کیونکہ قیامت کے دن اس تکبر کے ساتھ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کی؟ تمہیں بنانا مشکل ہے جس میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو، یا آسمان کو بنانا مشکل ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر، یعنی زندگی کے لیے، تمہارے لیے، مویشی اور کے لیے، تمہارے لیے بھی اور مویشیوں کے لیے بھی۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یعنی قیامت کا دن، اسے الطامۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ طامہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ٹالے نہ ٹلے۔ دنیا میں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے۔ اگر ایک مریض بیمار ہے تو اس کو آپ دعا دے دیتے ہیں، کسی کو مصنوعی تنفس کی یعنی مشین پر ڈال دیتے ہیں مصنوعی سانس لینے کی، کسی کو انجیکشن دیتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی دم جھاڑ کرتے ہیں، اور وہ اس درد سے، تکلیف سے، مصیبت سے افاقے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی مصیبت ایسی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو اس کے مقام اور انجام تک نہ پہنچا دے۔ اس دن میں آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ دن جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا۔ اپنے ہی اعمال پر شرمندگی ہوگی، اپنا ہی جو وقت ضائع ہو کیا اس پر ندامت ہوگی، اور اس دن انسان کو کچھ بھی بولے گا، کچھ بھی نہیں بھولے گا، سب یاد آ جائے گا۔ آج تو ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کرتے رہے، کن مصروفیات میں وقت گزارا، لیکن وہاں سب کو خوب خوب پتہ چل جائے گا جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب اس میں دیکھیے کہ جنت کس کے لیے ہے، انڈر لائن کیجئے، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ستائے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ آج اگر کوئی بھی حرام کام کیا، غلط بیانی کی، تو کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا۔ یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا اپنے اندر بیٹھا ہوا نفس ہے، جس کو کنٹرول کرنا، جس کو روکنا، جس کو برائی سے پکڑنا سب سے مشکل کام ہے۔ انسان سب کو نصیحتیں کر لیتا ہے، سب کو سمجھا دیتا ہے، سب کو بتا دیتا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے 100 تعویلیں، 100 بہانے کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شیطان اور باقی انسانوں اور ماحول اور لوگوں سے زیادہ خود اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی چالوں کو سمجھیں۔ یہ سب بڑا دھوکے باز ہے، یہ جو ہمیں بھی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اس کے دھوکے کو سمجھیں، کیونکہ جب ضمیر اندر سے کو چوکے بھی لگاتا ہے کہ تم نے غلط کیا، تو نفس آڑے آ جاتا ہے، تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، تم نے کر لیا تو کیا ہوا، بس یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، یعنی قیامت کب آئے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ دنیا کی یہ لمبی زندگی چند لمحے محسوس ہوگی۔ اس وقت سوچیں گے کیا ہوگا کہ عام طور پر جب کوئی صدمہ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی، یہ تو بہت بڑی مشکل آ گئی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کوئی مشکل نہیں آخرت کے مقابلے میں، یہ 100 سالہ زندگی 50,000 سال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کے غم غم نہیں، یہاں کی پریشانیاں پریشانیاں نہیں، اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔
یہ آیات مشہور صحابی سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام مکتوم تھا، سو ابن مکتوم ان کی طرف نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کفار قریش کو تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دینے میں مشغول تھے اور بہت منہمک تھے کہ اتنے میں ابن مکتوم آئے جو کہ نابینا تھے۔ انہوں نے آپ سے کچھ ایسے سوال کرنا شروع کر دیے جس سے بات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور مجلس میں مداخلت محسوس ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی ناگوار ہوئی کہ ان کی مداخلت سے شاید میرا پیغام صحیح طور پر کفار تک پہنچایا نہیں جا سکا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر اس چھوٹی سی بات کو بھی بہت خوبی کے ساتھ سنوار دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ اور فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جائے، یہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع مند ہو۔ یعنی ابن مکتوم کے لیے بامقابلہ ان قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے جو اللہ کی بات سننے کے روادار نہیں۔ اللہ کے ہاں اصل قدر و قیمت کس کی ہے؟ اس شخص کی جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، چاہے اس کے پیٹ میں کھانا نہ ہو، چاہے دنیا میں اس کا کوئی نام نہ لیتا ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے محروم ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف سے آئے ہوئے دکھوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سردار کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور زندگی کی ہر آسائش ہو، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا جتنی اس ایک فقیر انسان کی کرتا ہے، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بندوں کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے، نہ یہ کہ ہم دنیا کے مال و دولت اکٹھا کرنے کے غم میں مبتلا رہے ہیں۔ فرمایا جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے، اللہ کے ہاں قدر کس کی ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ کر آنے والوں کی، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف دوڑ کر آنے والے ہوں، دین کے لیے مخلص ہوں، محنت کرنے والے ہوں، ان کی قدردانی زیادہ کی جانی چاہیے بنسبت مالدار لوگوں کے، خواہ وہ دین کی طرف آئیں یا نہ آئیں۔ ہاں اگر وہ بھی دین کی طرف آئیں تو وہ بھی بہت قدر اور عزت کے لائق ہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سب سے زیادہ تقوی کی فکر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اپنی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مطابق بسر کرنا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہیں، ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے۔ انسان اپنی حقیقت کو تو دیکھے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، یعنی اسے ہمت طاقت دی، چلنے پھرنے کی قوت دی، پھر اسے موت دی اور قبر تک پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ ہماری آزادی بس محدود دنوں کے لیے، جب تک ہم زندہ ہیں، موت کے ساتھ ہی پوری طرح اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ پھر انسان ہل جل نہیں سکے گا اپنی مرضی سے، نہ بول سکے گا، نہ دوڑ سکے گا، اپنے کسی بھی قسم کے عمل کے کوئی عذر بہانے پیش نہ کر سکے گا، نہ قبر سے نکل کر کوئی بھاگ سکے گا۔ دنیا کی جیلوں کو توڑ موڑ کر دنیا کی جیلوں کو توڑ توڑ کر انسان نکل جاتے ہیں، لیکن قبر کی جیل کو کوئی نہیں توڑ سکے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اٹھانا چاہیں گے تو قبر میں لیٹا نہیں رہ جائے گا، اس کو حساب کتاب کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ کون سی آواز مراد ہے؟ سور کی آواز۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا،
آج اگر وہ ہمیں غلط کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دھمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے، یعنی ان کے چہرے بھی سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ سورہ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دکھائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس وقت ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے حضور کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ عمل کی، اور اس سے پہلے آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے سارے بکھر جائیں گے، جس قوت نے ان کو تھاما ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پہاڑ بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے، یعنی پورا نظام درم برم ہو جائے گا، ایک افراتفری کا عالم ہوگا۔ اونٹنیوں کے مالک ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ انہیں اب اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور اسی طرح جنگلی جانور سارے ڈر کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، پانی کا جو سالمہ یعنی ایٹم کا مجموعہ جب ٹوٹے گا تو آکسیجن اور ہائیڈروجن، جن میں سے ایک جلنے والی اور ایک جلانے والی گیسیں سمندر میں بھڑکا دیں گی۔ ادھر سے پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھول بن جائیں گے، وہ مٹی کے آگے سمندروں میں پانی کو پاڑ دے گی اور اس آگ کو بجھا دے گی، اور اس طرح زمین ایک سیدھی صاف روٹی کی طرح بن جائے گی جس پر تمام انسان اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے۔ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب مرنے کا وقت ہمارے جسم وہ جان الگ ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن پھر وہ جمع ہو جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ یہ دور جاہلیت میں تھا کہ لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، بعض اوقات مارتے بھی نہ تھے، زندہ ہی ان کو مٹی کے نیچے دبا دیتے تھے۔ وحشیانہ قسم کا برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر جب ماں حاملہ ہوتی ہے اور بچے کے جنس کا تعین ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو جن لوگوں کو لڑکی نہیں چاہیے ہوتی وہ جا کر آرام سے اس کا حمل کو ساقط کروا دیتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کی جاہلیت تھی، اور آج جدید جاہلیت ہے جس میں انسان کو جینے کا حق نہیں، یہ قتل اولاد میں شامل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا، میں تو اونٹوں والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر۔ یہاں تک وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو بطور کفارہ دینے کا حکم دیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے یعنی اعمال نامے ہر ایک تک پہنچ جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، جیسے صبح صبح اخبار سب کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اخبار تو سارے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کے ہاتھ میں اس کا اپنا نام اعمال دے دیا جائے گا۔ اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، سوچئے اس وقت کیا نظر آئے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئے، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقعہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، مطاع ثم امین۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جن کا سورہ نجم میں ذکر آیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور ایسے امین ہیں
اور ایسے قوت اور روب والے ہیں کہ ان کے ماتحت جتنے بھی فرشتے کام کرتے ہیں وہ سب ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، کوئی بھی ان کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ وما صاحبکم بمجنون، اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں۔ اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو، یعنی سنتے کیوں نہیں ہو پیغام نصیحت؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن سب کے لیے ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو رائے راست پر چلنے چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم سے نیکیوں کے مواقع نہ چھن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفطار۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت وعلمت نفس ما قدمت واخرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی آخرت کے دن انسانوں کو اپنا ایک ایک عمل دکھا دیا جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ جس رب نے تمہیں اتنا پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، ایک ایک بال اپنے مناسب جگہ پر لگایا، یا اگر ایک پلکیں بنائیں یا بھویں بنائیں تو اس کے بالوں کو کتنا متناسب انداز میں کیسا زاویہ دیا۔ اللہ چاہتا تو سارے ماتھے کے اوپر بال اگا دیتا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک ایک انگلی، ناخن، ایک ایک چیز انسان کی کامل بنائی، ناخنوں کے اوپر اور طرح کی سکن لگائی، اندر کی طرف اور طرح کی لگائی۔ کیا یہ بغیر کسی منصوبے کے بس اچانک یہ سب کچھ ہو گیا؟ کسی عقل سمجھ اور حکمت والے کا کام نہیں یہ کہ اندر کے ہاتھ کسی اور طرح کے ہوں اور باہر کے اور طرح کے، اور اس کی سکن آپس میں مختلف ہونی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، بغیر کسی جوڑ کے اوپر اور نیچے کی سکن کو کس طرح آپس میں جوڑ دیا یکجان کے طور پر۔ لیکن انسان نے اپنے رب کا کیا حق ادا کیا؟ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے اور سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک فاسق لوگ، بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن انسان کو اپنا ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا۔ کوئی ماں باپ، بچے، بہن اپنے کسی رشتہ دار کے لیے آپس میں کچھ نہ کر سکیں گے، اور فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی اپنا حق پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، یعنی لینے کے پیمانے اور دینے کے اور۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن کی تیاری کیجئے۔ ہم دنیا کے بہت سے دنوں کی تیاری کرتے رہتے ہیں، کبھی شادی کی، کبھی برتھ ڈے کی، کبھی کسی اور کی شادی کی، کبھی امتحان کی، لیکن ایک کے بعد ایک مرحلہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، کوئی اتنا بڑا فرق ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ لیکن آخرت کا دن، جس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس روز انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ کانوں تک پسینہ پہنچا ہوگا۔ آج تو ہم تھوڑا سا پسینہ برداشت نہیں کر سکتے، گھبراہ اٹھتے ہیں، لیکن اس دن کیا حال ہوگا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس وقت لوگ اپنے پسینے میں نصف کان تک ڈوبے ہوں گے۔
مسند احمد کی روایت ہے، یہ نہیں کہ کہیں قطرے ہوں گے پسینے کے پورے ڈوبے ہوں گے، آدھے کان تک، یعنی سانس لینا دوبر ہوگا، اور دھوپ کی گرمی ویسے گرمی، اور اوپر سے پسینہ، کیا حال ہوگا۔ لیکن آج ہم دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین تلاوت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کمان میں ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ تمہاری طرف اپنا اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی کھڑا کر دے گا اور دیکھے گا بھی نہیں، پھر اس کے بعد حساب شروع ہوگا، لیکن یاد رکھیے مومن کے لیے یہ مدت کم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے متعلق فرمایا نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسے سورج ڈلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، یعنی چند گھنٹے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے فرض نماز پڑھنے کا وقت۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہی نہیں کرتے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، پھر اچانک تو وہ دن ایسے اچھا نہیں ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس کی فکر کرتے ہوئے آج تیاری کرنی ہے۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بد کرداروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کا انکار انسان کے لیے سب سے بڑی آفت کا سبب بنے گا، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، پرانے قصے کہانیاں ہیں، مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں کہ دل میں اب اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا، اور دل زنگ آلود ہیں۔ اگر لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہو تو اس کے اندر کچھ چمک نہیں ہوتی، کوئی چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو لوگ اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتے اور برے اعمالوں میں غلطاں رہتے ہیں، دلوں کا تزکیہ نہیں کرتے، ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا انا کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہد المقربون، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ علیین کیا چیز ہے؟ علیین 7 آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہے، ان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، نیک یعنی نیک لوگوں کے داخلے کی جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس عمل سے علیین میں نام درج ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ پھر اگر لفظ بات شروع کر دیتے تو وہاں سے نام کٹ جاتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک کی حفاظت کرنا اور لغو باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اعلیٰ جنتی کے کیا احوال ہوں گے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، بے شک اللہ بلند ذکر کرنے والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا جس میں بیویاں ہیں، پھل و میوے اور مشروبات ہیں، پھر اس پر مہر لگا دی، اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبرائیل نے اور نہ ان کے علاوہ فرشتوں میں سے کسی نے۔ پھر فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا تو وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک شخص علیین والوں میں سے ہوگا، وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہو جائے گی، پس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے، اور وہ کہیں گے اس خوشبو پر تعجب ہے، یہ خوشبو تو علیین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت میں سیر کر رہا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ لیکن اس کے لیے ابرار ہونا ضروری ہے، نیکیوں کا شوق ہونا اور ہر طرح کی نیکی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ انہیں نفیس ترین سر بند شراب پیش کی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں جو آگے نکلنے والے بننا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کے کام کریں تاکہ ان میں
شامل ہو سکے۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجرم کون ہے؟ جو خود ایمان نہیں لائے تھے اور اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی ایمان لاتا، اچھے کام کرتا تو ان کا مذاق اڑاتے۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ عدلے کا بدلہ۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، سوچیے اس دن کیا حال ہوگا، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گا، ایک ایک کیڑا مکوڑا، پرندہ، بیج، درخت، کچھ بھی اندر نہیں، سب باہر نکل آئے گا، اور اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، ہر دن ہمیں رب کی طرف قریب لا رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید شروع کیا، روز ایک ایک پارہ پڑھا، اور جب پہلا پارہ تھا تو لگتا تھا کہ معلوم نہیں 30واں کب ہوگا، اور ایک ایک قدم اٹھاتے اٹھاتے آج ہم 30ویں تک آ پہنچے۔ یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے کہ دنوں کی تعداد گنی چنی ہے، جس میں انسان کچھ بڑھا نہیں سکتا، اور ایک ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ موت آ جائے گی اور انسان اپنے رب کی طرف رواں ہو جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ہر انسان اپنے رب سے ملاقات کی طرف جا رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ٹھہری ہوئی ہے، زندگی ٹھہری ہوئی نہیں، رواں دواں ہے، اور بہت جلد ہم سب اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہوں گے۔ فَمُلَاقِيهِ، پھر اس سے ملنے والے ہیں، یعنی اللہ کی ملاقات ہوگی۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، یعنی اس کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور دیکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ اپنے رب کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ لیکن یہ کون ہوگا؟ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ ہوں گے، اچھے اعمال کم ہوں گے، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ کہے گا کاش میں مر جاؤں اب، اور مر کے کہاں جانا ہے؟ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اور وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یہ تھا اس کا قصور، وہ اپنی دل پسند چیزوں میں گھرا ہوا تھا، جہاں وہ خوب انجوائے کرتا رہتا تھا، اس کی زندگی صرف موج مستی کے ارد گرد گھومتی تھی، جو اس کی پسند کی چیزیں تھی، کیونکہ گھر والے ایسے چیز ہوتے ہیں جن کے درمیان انسان خوش رہتا ہے اور ان کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، یا جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اسی کے ساتھ رہے۔ تو جو اپنے گھر والوں کے اندر ہی مگن رہا اور اللہ کا حق بھی بھول گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب مسروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، ہنسی مذاق کرتے، گھر والوں کا کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی ہم سے اجنبی ہو جاتے اور فوراً نماز کے لیے چلے جاتے۔ لیکن کچھ لوگ اذان بھی ہو جائے، جماعت بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لوگ نمازیں پڑھ کے واپس آ جائیں، وہ وہیں بیٹھے گپ شپ لگاتے رہتے اور وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ان کا کیا حال بتایا جا رہا ہے؟ اور وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ نیک شخص گھر والوں میں ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے، اور برا شخص گھر والوں میں ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کام کرتا رہتا ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی واپس نہیں آنا، زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی پورے ماہ کا ہو جاتا ہے، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے، یعنی قدم بہ قدم مرحلہ وار آخرت کی طرف بڑھتے جانا ہے۔
پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلائے جاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اس لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، جو اللہ کی پسند کے کام ہیں وہ کریں۔ سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ قسم ہے مضبوط قلعے والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، آگ بھڑکائے ہوئے تھے۔ ایک قوم گزری ہے جس کے کچھ لوگوں نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو انہیں آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا لاؤ تیار کیا گیا تھا، اس میں ان کو پھینکا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ ان لوگوں نے جب لا الہ الا اللہ کہا اور اپنی حکومت وقت کے خلاف جا کر ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا، تو سزا کے طور پر ان کے لیے بڑے پیمانے پر خندقیں کھدوائی گئیں اور انہیں آگ سے بھر دیا گیا، اور پھر کناروں پر لا کر ان کو دھکے دیے گئے اور ان سب لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حدیث میں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی اور اندر جانے سے ڈر رہی تھی کہ میرا بچہ آگ میں جائے گا، اس پر بچہ بول اٹھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دودھ پیتے بچے جو تھے وہ بولے تھے، ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جو بول اٹھا، ماں ڈرو نہیں، تم کود پڑو اللہ کے حکم سے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوتا ہے، اور ان پر زمین سے نہیں بلکہ فضا سے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں جس میں ان کے جسم جل جاتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب زمین کھود کر آگ بھر کے لوگوں کو ڈالا جاتا تھا، اور ایک یہ کہ آج آسمان سے آگ برس رہی ہے، آگ سے ہر چیز بسم کر دینے والے بم جو ہیں ہوں، یا انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے والے ہتھیاروں کا مجسمہ، کلسٹر بم، یہ سب کیا چیزیں جو بعض اوقات نہتی آبادیوں پر گرائے جاتے ہیں تو لوگ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جب ایمان ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا جس کو ہاتھ پر لینا ہاتھ جلانے والی بات ہوگی، اور ہاتھ سے اٹھا کے پھینکنا آخرت میں جلنے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر قیمت پر اپنا ایمان بچاتے ہیں، وہ دنیا کے چند سکوں کے لیے ایمان کو نہیں بیچ کھاتے۔ جب وہ اس پر بیٹھے تھے جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی ان کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الامین، کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ظلم و ستم اور ان پر توڑ رکھا تھا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ اللہ نے پھر بھی ان کے لیے معافی کا رستہ رکھا ہے۔ جس لوگوں نے مومنوں کو جلایا لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگتے تو پھر انہیں بھی ویسی ہی جلائے جانے کی سزا ملے گی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت صفت الودود بیان ہوئی ہے کہ وہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ سارے عرش کا، زمین و آسمان اور ہر چیز کا مالک ہے، پھر وہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وہ کون بندے ہیں جو اس کی خاطر ہر قربانی کرتے ہیں، جو اس کا حکم بھاگ بھاگ کر مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے۔ اس کا ذکر پھر زمین پر اتر آتا ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ مجلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، مشکل میں، تنگی میں، آسانی میں، ہر حال میں، اور اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ رب کے بن جائیں، رب آپ سے محبت کرے گا۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، قسم ہے آسمان کی اور رات کی اور نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے، کیا کیا ہے وہ اور اس کے جسم کے اندر، ذرا بتائیں، سوچیں۔ کبھی سوچا ہم نے اتنی انگنت چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے گنا بھی نہیں؟ ہمیں اپنے جسم کے اعضاء کے اندر کی ہر چیز کے نام بھی نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سالہ سال لگا کر لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، تشریح الاعضاء کا علم یعنی اناٹمی پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی اصطلاحات یاد کرتے ہیں اور جسم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بھی ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک سیل کا بھی انسان پوری طرح سے دریافت نہیں کر سکا، کہاں یہ کہ سارے وجود کو جان لے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ پانی، اور اس سے اتنا کچھ بن گیا۔ کیا خود بن گیا یہ سب کچھ؟ ہرگز نہیں۔ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، اس ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آج دنیا میں جو لوگ دین حق کو نیچا دکھانے کے لیے چالیں چل رہے ہیں، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے، اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تو فرماتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ جب بھی آپ یہ صورت پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب جگہ پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، کیونکہ تسبیح ہر حال میں پسندیدہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ الذی خلق فسوی، اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجیے۔ اب براہ راست حکم دے دیا تسبیح کا۔ جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی انسان کو نہایت معتدل بنایا۔ یہ نہیں کہ ایک کان اتنا لمبا ہو اور وہ پاؤں تک جائے اور دوسرا کان جو نظر بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ یا آنکھ پھولی ہوئی ہو، یا ایک اندر ہو اور ایک باہر ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے توازن سے بنایا۔ جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم خود نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ اس کے سامنے کوئی کام کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو، اس کو سب پتہ چل جاتا ہے، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نفع مند ہو، کیونکہ نصیحت سب کو فائدہ دیتی ہے۔ کچھ لوگ قرآن کی مجلس میں آ کر بھی ادھر ادھر کھیل کود رہے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے؟ قرآن پڑھ کر زندگی کی حقیقت جان کر کیا ملتا ہے؟ آسانیاں ملتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر دین کی طرف آ کر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن اور دین زندگی آسان کر دیتا ہے، لہٰذا تم نصیحت کرتے رہا کرو اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو شخص ڈرتا ہے کس سے؟ اللہ سے، وہ نصیحت قبول کرے گا۔ یعنی خشیت کی علامت کیا ہے؟ کہ نصیحت قبول کرنا۔ اور آج کا ہمارا کیا موضوع ہے؟ اللہ کا ڈر، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رمضان کا ٹارگٹ بھی یہی تھا، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ ڈر، یہ خشیت حاصل کی ہے یا نہیں، ہمارے اندر کچھ ڈر آیا ہے یا نہیں۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں پھر اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ انسان نصیحت قبول کر لیتا ہے، اور جو نصیحت قبول کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا پھر وہ اللہ کو حساب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔
اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہے جو بڑی آگ میں جائے اور پھر نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صاف ہونے کے راستے بھی رکھے ہیں، اور یہ ہمارا دین ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ توبہ کر کے انسان پاک صاف ہو جائے۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر لی، پچھلے سارے غلط کام چھوڑ دیے اور نئی زندگی اختیار کی، اور اپنے رب کا نام لیا، ذکر شروع کیا۔ فصلہ، پھر نماز پڑھی، پھر نمازوں کی پابندی کی، یہ ہے کامیابی کا راز۔ تزکیہ، ذکر اللہ، صلات، کیا بہت مشکل ہے یہ سب کچھ؟ اصل بات ہے نفس کی نہیں مانتا، نفس کا گھوڑا سرکش ہو چکا ہے، وہ کنٹرول میں آ جائے تو سارے کام آسان ہو جائیں۔ قد افلح من تزکا، یعنی یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جو پچھلی زندگی میں آرام کام کیے ہوں انہیں چھوڑ کر اب آئندہ صاف ستھری زندگی اختیار کرنا کا سوچا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نمازوں کی پابندی کی۔ یہ ضروری ہے، کثرت سے ذکر اور نمازوں کی پابندی انسان کے سارے میل کچیل اندر کی گندگیوں کو دھو ڈالتی ہے، دلوں کو استقامت نصیب ہوتی ہے، لیکن انسان یہ کیوں نہیں کرتا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ دنیا میں کتنے دن عیش و عشرت کرو گے، کتنے دن خرابیاں کرو گے، کتنے دن مستیاں کرو گے، کتنے دن اللہ تعالیٰ کی حدوں سے چھوٹ کر تم جاؤ گے؟ آخر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے اور قبر کی جیل میں بند کرنے کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں بھاگو گے؟ یہ چند روزہ زندگی ہے جس کی خاطر ہمیں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، آخرت بہتر ہے اور اس کے عیش و عشرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ کون سی آفت؟ وہ قیامت کا دن مراد ہے۔ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ سوکھی گھاس جس میں کانٹے بھی ہوں گے، جو منہ چھیل دیں گے، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، علیین، وہ جیسے وہ علیین والے شخص کا چہرہ کیسا ہوگا کہ اس کا نور سب کو روشن کرے گا۔ اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، اپنے اعمال پر خوش ہوں گے۔ غور و فکر کا مقام ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا اس وقت ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں جنہیں دیکھ کر ہم قیامت کے دن خوش ہو جائیں؟ سوچئے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو میں نے خالصتاً اپنے رب کے لیے کیا ہے اور جسے میں اتنا خوبصورت بنا کر اپنے رب کے حضور پیش کروں گی کہ اسے دیکھ کر میرا رب خوش ہو جائے گا کہ میرے بندے نے حق ادا کر دیا۔ سوچئے وہ کون سی نماز، وہ کون سے روزے، وہ کون سی تلاوت قرآن ہے جو اتنی خوبصورت ہو، وہ کون سا قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اور محنت کرنا ہے، وہ کون سا صدقہ و خیرات ہے، وہ کون سا مریضوں کی عیادت ہے، وہ کون سا انسانوں کی خدمت ہے، وہ کون سا دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے اور قربانیاں کرنا ہے اور اپنے نفس پر مشقتیں برداشت کرنا ہے، وہ کون سا دین اور کون سی جگہ ہے جب آپ نے باقی اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کیا اور لوگوں کی بڑی سے بڑی باتوں کو نظر انداز کر کے ان کو معاف کر دیا ہو۔ کون سا عمل جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، جس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، جسے دیکھ کر ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے۔ دنیا میں تو انسان کسی بھی دن لوگوں کی فضول قسم کی باتیں سننے سے فارغ نہیں ہوتا، جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہاں انسان کو اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ لوگ آئیں گے، ملاقاتیں کریں گے، جائیں گے، کوئی کسی کو بات نہیں سنائے گا نہ ستائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خوشی خوشی لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے، لیکن جس وقت ملاقات کرتے ہیں اس وقت وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے بنائے ہیں،
یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کریں۔ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ جس زمین پر چلتے ہو اس کا بچھایا جانا اس کے فرش کو دیکھو۔ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کام کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، ثم انا علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ہی ذمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے حساب لیں گے۔